السلام علیکم، آداب دوستوں، استقبال ہے آپ کا اردو کے دیوانے یوٹیوب چینل میں۔ اور آج آپ کے سامنے اردو زبان کی تاریخ، اردو زبان کی ابتدا، اردو زبان کا آغاز اور ہندوستان میں کس طرح اردو زبان کی پیدا ہوئی، یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں اسی کے اندر جو امپورٹنٹ اور جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے لا کر رکھتا ہوں، ورنہ مجھے کوئی ضروری نہیں لگتا کہ میں آپ کے سامنے یہ سب پیش کروں۔ بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آج آپ کے سامنے اردو زبان کا آغاز و ارتقاء جو 9th کلاس سے شروع ہو کر گریجویشن اور ماسٹرز اور آگے ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ میں کام آتا ہے، تو یہ ضرور آپ کے کارآمد ہوگا۔ بہرحال اب ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ اردو زبان کا آغاز و ارتقاء۔ تاریخی لحاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اردو کو 19ویں صدی کی ابتدا تک ہندی، ہندوی، دہلوی، ریختہ، ہندوستانی، دکنی، گجراتی جیسی مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ آپ نے یہ سمجھا کہ اردو کو ہندی، ہندوی، دہلوی، ریختہ، ہندوستانی، دکنی، گجراتی جیسے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے ہندوستان میں قدم رکھا اس وقت یہاں ہندی نام کی کوئی زبان یا بولی نہیں تھی۔ یہ نیکسٹ پوائنٹ ہو گیا کہ حضرت امیر خسرو نے اپنی کتاب نوز و بحر میں ہندوستان کے جو نام گنوائے ہیں ان میں بھی ہندی کا ذکر نہیں ملتا۔ ٹھیک، اب اس کے آگے نیکسٹ پوائنٹ ہے، دراصل ہندی لفظ مسلمانوں ہی کی دین ہے، مسلمان یہاں کی ہر زبان کو ہندی کہتے تھے۔ پھر جو بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ شاہ میرا جی شمس الاشاق، یہ یہاں پر قاف رہ گیا، اشاق یہاں پر قاف رہ گیا ہے، تو اشاق نے بھی اپنی تصنیف خوش نوز کو ہندی زبان کا رسالہ لکھا ہے۔ میر تقی میر، میر حسن دہلوی اور مصحفی نے اپنے تذکروں میں اردو شعراء کو سخن آفرینان ہندی اور سخن گویان ہندی کے نام سے یاد کیا ہے۔ آگے بتاتے ہیں کہ شاہ عبد القادر دہلوی اور شاہ رفیع الدین دہلوی نے قرآن شریف کا ترجمہ جس زبان میں کیا ہے اسے بھی زبان ہندی ہی کہا ہے۔ ٹھیک، اب اس کے آگے نیکسٹ پوائنٹ ہے، ماہر لسانیات کی تحقیقات رو سے اردو کا سرچشمہ وہ زبان ہے جو پنجابی اور برج بھاشا دونوں کی ماں تھی، یعنی وہ پراکرت زبان جو مسلمانوں کی آمد کے وقت پشاور سے لے کر الہ آباد تک بولی جاتی تھی۔ جب مسلمان فاتحین ہندوستان میں داخل ہوئے تو پہلے پنجاب میں قیام کیا مگر پھر دہلی کی طرف پیش قدمی کی۔ زیادہ تر مسلمانوں کی زبان فارسی تھی اور یہ لوگ پنجاب سے لے کر دہلی تک پھیل گئے تھے، مطلب جو مسلمان جو آئے تھے وہ پہلے پنجاب میں قیام کیا پھر دہلی کی طرف پیش قدمی کی۔ تو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ تر کہاں پھیل گئے تھے؟ پنجاب کے اندر پھیل گئے تھے۔ اس وقت ہندوستان میں ہند آریائی دور کی پراکرت زبان بولی جاتی تھی۔ جب مسلمان آئے تھے تو یہاں پر کون سی زبان بولی جاتی تھی؟ ہند آریائی دور کی پراکرت زبان بولی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کی زبان اس دیسی زبان سے گھلنے ملنے لگی، تو مسلمان جو آئے تھے وہ کہاں پر آئے تھے؟ پنجاب میں اور دلی میں۔ ٹھیک ہے، تو جب یہاں پر یہ لوگ آئے تھے تو یہ رہنے لگے، اور یہاں پر جب کون سی زبان بولی جا رہی تھی؟ یہاں پر بولی جا رہی تھی پراکرت زبان۔ تو پراکرت زبان اور ان مسلمانوں کے آنے والوں کی زبان اس دیسی زبان سے، کون سی زبان؟ دیسی زبان کس کو کہا ہے؟ پراکرت زبان کو کہا ہے۔ تو پراکرت زبان سے ان کی زبان گھلنے ملنے لگی، اور اسی امتزاج سے کیا پیدا ہوئی؟ اردو پیدا ہوئی۔ اردو کی خاص جائے پیدائش کے تعین میں اختلاف رائے ہے۔ سید سلیمان ندوی سندھ اور حافظ محمد شیرانی پنجاب کو اردو کا اولین منو-مرکز قرار دیتے ہیں۔ یعنی سید سلیمان ندوی کیا بتاتے ہیں کہ یہ اردو کہاں پیدا ہوئی؟ سندھ میں پیدا ہوئی ہے، اور حافظ محمود شیرانی کیا بتاتے ہیں کہ اردو پنجاب کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں قیام کے دوران معاشرتی اور تہذیبی اعتبار سے ملکی اور غیر ملکی باشندے قریب نہ ہو سکے، یعنی تہذیبی اعتبار سے
ان کی تہذیب نہیں ملا، ان کا کلچر سیم نہیں ہوا، تو وہ اسی وجہ سے مسلمانوں کو شمالی ہند کے لیے رخت سفر باندھنا پڑا۔ اور جب 1193 میں دہلی کی چوہان سلطنت پر محمد غوری کا قبضہ ہو گیا تو اس زبان کو پنپنے کے خوب موقع ملے۔ یعنی 1193 میں جب دہلی کی سلطنت پر، یعنی جب دہلی کی جہاں سے پورے ہندوستان پہ اکا چلتا تھا، تو جب وہاں پر قبضہ ہو گیا، کس کا قبضہ ہو گیا؟ محمد غوری قبضہ ہو گیا۔ محمد غوری کون سی زبان بولا کرتے تھے؟ اردو۔ تو ظاہر ہے جب جس دور کا راجا، جس دور کا بادشاہ زبان بولے گا، وہی زبان ملکوں میں، غیر ملکوں میں پنپے گی۔ تو یہی بات ہے کہ 1193 میں جب محمد غوری نے دہلی کی چوہان سلطنت پر قبضہ کر لیا تو اس زبان کو پنپنے کے خوب موقع ملے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ڈاکٹر زور لکھتے ہیں کہ زبان اردو کا آغاز اور عام مستند رائے ہے کہ عام مستند یعنی لوگوں کی رائے کے مطابق اس وقت ہے جب محمد غوری نے 1193 میں دہلی کی سلطنت فتح کی، اور اس کے بعد اس حصے میں ایک طویل عرصے تک مسلمان حکمراں رہے۔ مصنفوں کی یہ رائے ہے کہ اردو دہلی میں اور فارسی اور ہندی میل جول کا ایک نتیجہ ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے کیا کہا ہے کہ اردو دہلی میں فارسی اور ہندی جو آپس میں مل جل کر پیدا ہوئیں، یہ اسی کا اور اسی میل جول سے اردو پیدا ہوئی، یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے، اب چونکہ مسلمانوں کی حکومت ہی تھی، اس لیے دہلی اور گرد نواح کی دوسری قوموں سے معاشرتی، تہذیبی اور اشتراک ہونے لگا، جس سے اردو زبان کا سانچہ تیار ہوا۔ اس پوائنٹ میں یہ بتایا ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت ہونے لگی اور پھر دہلی میں جب مسلمانوں کی حکومت ہونے لگی، مسلمان کون سی زبان بول رہے تھے؟ پراکرت اور جو مسلمان زبان جو لے کر آئے تھے، یہ دونوں زبان جب مل جل کر رہنے لگی، اسی سے اردو پیدا ہوئی۔ جب وہ اردو پیدا ہوئی تو جب وہ اردو بولنے لگے، اور جب ان کے آس پڑوس سے گرد نواح یعنی ان کے اڑوسی پڑوسی بھی جب اسی زبان کو بولنے لگے تو اسی سے اردو زبان کا کیا ہونے لگا؟ سانچہ تیار ہونے لگا۔ اب آگے بتایا 13ویں 14ویں، یہ 14ویں تھا، یہاں پر 14 لکھ رہا ہے، تو 13ویں 14ویں اور 15ویں صدی کا زمانہ اردو زبان کا تشکیلی دور ہے۔ ابھی عمراء و علماء نے اسے منہ نہیں لگایا تھا۔ یہی زمانہ تصوف، یہاں پر تصوف ہوتا، یہاں پر کیا ہوتا؟ تصوف، تو اسے ٹھیک کر لینا، تصوف اور بھکتی کے عروج کا بھی ہے۔ اسی دور میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، امیر خسرو، شیخ بوعلی قلندر، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ جب گجرات فتح ہوا تو دہلی سے امراؤ و صوفیہ کے علاوہ ہزاروں لشکر اور ہنرمند تاجر گجرات میں جا کر آباد ہوئے۔ کہاں پر جا کر آباد ہوئے؟ گجرات میں جا کر آباد ہوئے، جن کے ساتھ ملی جلی زبان ہندی بھی گئی۔ وہاں کے دو بادشاہ احمد شاہ اور سلطان محمود بیگھر علم پرور تھے، جن کے دور میں اس زبان اردو کو جو کیا کہلاتی تھی؟ جو گجری کہلاتی تھی، یہاں پر گجری یعنی گجراتی، یہاں پہ گجری کہلاتی تھی، کافی ترقی ملی، اور اس وقت قاضی محمود دریائی، میاں خوب چشتی اور بابا شاہ حسین کی کئی تصانیف ملتی ہیں۔ 13ویں 14ویں اور 15ویں صدی میں اس دور جب کیا ہوا، یہ بہت دور اردو زبان کی یا تو دب رہی تھی یا پھر اٹھ رہی تھی، مطلب تشکیلی دور تھا۔ اس دور میں بھی اس کو کون ملے؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ملے، حضرت امیر خسرو ملے، تو انہی کے دم پر اردو آگے بڑھ رہی تھی۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے، اب یہ اردو علاء الدین خلجی کے ساتھ دکن آئی تو پھر خلجی دہلی لوٹ گئے، مگر حسن گنگو بہمنی نے بہمنی سلطنت قائم کی اور اردو کو سرکاری زبان قرار دیا۔ دوستو میں یہ بات بتا دوں کہ یہ پیراگراف جو 2-3 لائن کے ہیں، اس میں اس دور کی کہانی پیش کی گئی ہے، اور یہ پیراگراف آپ کے امپورٹنٹ بھی ہیں۔
جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ وائز رکھے ہیں۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے، ڈاکٹر نصیر الدین ہاشمی اس دور کی زبان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس دور میں دکنی زبان یا قدیم اردو بول چال کی زبان سے گزر کر تحریر کی صورت میں آ گئی تھی۔ یعنی پہلے جب کیا ہو رہی تھی، بول چال کی زبان تھی، اب یہ کیا ہو رہی ہے، تحریر کی زبان کی صورت میں آ گئی تھی۔ جو نمونے نظم اور نثر کے ملتے ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ ان میں ہندی کے الفاظ زیادہ ہیں۔ ٹھیک، اب نیکسٹ پوائنٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ 250 سال کی مدت میں دکنی اور اردو شمالی ہند کی ایک دوسرے کا اصل عبور نہیں کر پائی۔ یہ اصل نہیں ہے، اثر ہے یہاں پر، یہ یعنی یہاں پر 250 سال کی مدت میں دکنی اور شمال میں ایک دوسرے کا اصل عبور نہیں ہوا، تو دونوں خطوں کی یہ زبانیں دونوں خطوں کی زبان الگ الگ راستوں پر چلتی رہیں، مگر 1636 عیسوی میں اورنگزیب دکن کا صوبے دار بنا تو دونوں کا ملاپ اورنگ آباد کے مقام پر ہوا۔ بعد میں یہ علم و فن اور تہذیب و تمدن کا مرکز بن گیا۔ یعنی دکنی اور جب شمال دونوں زبان الگ الگ راستوں پر چل رہی تھی، جب اورنگزیب یہاں کر کیا بنا، صوبے دار بنا، تو ان نے دونوں زبانوں کو ساتھ میں لے کر چلنے کا عہد کیا۔ تو اس سے پہلے بھی عہد مغلیہ کے شہنشاہ جہانگیر شاہ اور اکبر اعظم کے زمانے میں اس زبان کو خوب ترقی ملی، اور ولی کے سفر دہلی کے قبل افضل جھنجھانوی، عثمان جالندھری، جعفر زٹلی، ناصر علی سرہندی، مولانا عبداللہ نے بھی ہندی اور فارسی ملی زبان میں شاعری کی۔ مطلب ان لوگوں نے فارسی اور ہندی میں ملے جلے الفاظوں کو استعمال کر کے یہاں پر کیا کر دیا، شاعری شروع کر دی تھی۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے، 18ویں صدی کے وسط میں انجام آرزو شاہ حاتم نے اردو کی آبیاری کی۔ سودا اور میر تک آتے آتے اردو پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ یہ 18ویں صدی میں، اب یہاں پر بات چل رہی ہے 18ویں صدی کی، 18ویں صدی میں آرزو شاہ حاتم، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اردو کی آبیاری کی، اور جب سودا اور میر جب یہاں پر آ گئے تھے تو یہ اردو زبان کیا ہو گئی تھی، پھیل گئی تھی۔ اردو زبان کو کافی صاف ہو گئی اور دھیرے دھیرے اس زبان میں وسعت پیدا ہو گئی۔ بعد میں چل کر جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل آیا تو زبان کو کافی ترقی ملی، اور اسی زمانے میں باغ و بہار اور آرائش محفل اردو جیسی کتابیں آسان روا اور دلکش انداز میں لکھی گئیں۔ اردو نظر کے فروغ میں فورٹ ولیم کالج کا جو رول رہا ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج میں اردو ادب اور اردو زبان کی ترقی کے لیے جو دوسری دیگر کتابوں کے تراجم اردو زبان کے اندر کرائے گئے، اردو زبان کے اندر ترجمے کرائے گئے، تو اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح اردو زبان خوب پنپ رہی تھی اور پنپنے کے اس کو خوب موقع مل رہے تھے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے، 19ویں صدی میں اردو زبان کی ترقی و ترویج میں اخبار، رسائل اور چھاپے خانوں کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ زمانہ ترقی کرتا گیا، نئی نئی ایجادیں ہوئیں، اصطلاحات کا اختراع ہوا، اور اس طرح اردو لغت میں بہت سے نئے الفاظ اور محاورے اور اصطلاحات کا اضافہ ہوا۔ اردو جس کی کوئی خاص صورت و شکل نہ تھی، آج ایک واضح، مؤثر اور خوبصورت انداز میں ہماری زندگی کے ساتھ چل رہی ہے، اور یہ وہی زبان ہے جس کی تشکیل میں مخلوط قوموں کے مشترکہ تہذیبی و ثقافت عوامل معاون رہی ہے۔ آج یہ برصغیر ایک نمائندہ زبان ہے، ساتھ ہی دنیا کے مختلف گوشوں اور خطوں میں اس کے چھوٹے چھوٹے دبستان بن گئے ہیں۔ مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ 18ویں صدی میں کیسا دور آ گیا تھا کہ یہاں پر اردو صاف ہو دی گئی تھی، یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے کلکتہ میں جو فورٹ ولیم کالج
اوپن کیا تو اس میں اس کے تراجم اس کی ٹرانسلیٹ ہونے لگی، اور 19ویں صدی میں اخبار ہونے لگے، رسائل چھپنے لگے، ٹھیک ہے، یعنی الفاظ، محاورے اور نئی نئی لغتیں تیار ہونے لگیں جس میں اردو کے مشکل الفاظوں کو جمع کر کے ان کے معنی لکھے جانے لگے۔ پھر اردو کو بڑھانے چڑھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے دبستان بن گئے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ 13ویں 14ویں، اور آپ نے بھی پیچھے پڑھا تھا 13ویں 14ویں اور 15ویں صدی میں یہ کون سا دور تھا؟ یہ دور وہ تھا کہ جب یہ تشکیلی دور تھا کہ اس کے اندر اردو کی یا تو اردو تھوڑی بہت اڑ رہی تھی یا پھر ہلکی ہلکی نیچے گر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ 19ویں صدی تک اس کا کیا ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی اس کو ترقی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ہندوستان کے مختلف دور مختلف زبانوں سے اس کا خمیرہ تیار ہوا ہے۔ سنسکرت کی بوباس ہے، پراکرت کا ڈھانچہ ہے، عربی و فارسی و ترکی اور انگریزی کی گلکاریاں موجود ہیں۔ دوستو یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے والا کہ دیکھو، اور یہ پوائنٹ بہت اچھا بنا ہوا ہے کہ ہندوستان کے مختلف دور اور مختلف زبانوں سے اس کا خمیرہ تیار ہوا ہے، یعنی اس سے لیا گیا ہے۔ سنسکرت کی اس کے اندر کیا ہے، بوباس ہے، پراکرت کا ڈھانچہ ہے، عربی، فارسی اور ترکی اور انگریزی کی گلکاریاں موجود ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، جب مسلمانوں کا قدم ہندوستان میں آیا تو وہ اپنے ساتھ کی مختلف زبانیں یعنی عربی، فارسی اور ترکی بھی ساتھ لائے۔ فاتح و مفتو قوم ہیں، جیسے جیسے آپس میں شعر و شکر ہوتی گئیں یعنی لڑتی گئیں اور دونوں کی زبانیں بھی مخلط ملت ہونے لگیں، برج بھاشا نے عربی و فارسی اور ترکی زبانوں کے الفاظ اپنے دامن میں سمیٹنا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ایک نئی زبان کی تشکیل ہوتی ہے شروع ہوئی، اور یہی وہ زبان ہے جس کا نام ہندی یا ہندوی یا ریختہ یہ ہندوستانی اور پھر اردو پڑھتا ہے یا پھر اردو پڑھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، مسلمان حکمراں کے زمانے میں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی اور اس زمانے کے شعراء فارسی زبان ہی میں کلام کہا کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ کچھ ایسے شعراء بھی پیدا ہونے لگے جو تفنن طبع اور عوام کی دبستگی کی خاطر کچھ ایسے کلام بھی کہے تھے جن میں فارسی اور برج بھاشا کے الفاظ کی آمیزش ہوتی ہے یا آمیزش ہوئی۔ ایسے کلام کو وہ ہندوی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں کہ مسلمان حکمراں آتے گئے اور وہاں پر انہیں سرکاری زبان فارسی تھی اور شعراء فارسی میں کلام کہا کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے شعراء بھی تھے جو اردو کو پسند کیا کرتے تھے جس کو وہ ہندوی کے نام سے جانتے تھے، کیونکہ ہندوی یہ کیا تھی، ملی جلی زبان تھی اور یہ آسان عام فہم زبان تھی، اور فارسی ہلکی سی مشکل زبان تھی، اس لیے لوگوں کے سمجھ میں شعر و شاعری کم ہی آتے تھے سمجھ میں۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے اور آخری پوائنٹ ہے کہ اس نئی زبان کا نام اردو اگرچہ شاہ جہاں کے زمانے میں پڑا، لیکن اس نام کا رواج خاص طور پر اورنگزیب کے آخری دور سے ہوا۔ شاہ جہاں کے زمانے میں اس زبان کا نام اردو اس وجہ سے پڑا چونکہ لشکریوں میں یہ زبان خاص طور سے رائج ہو گئی تھی، اور اردو کے معنی خود لشکر، حکومت اور سلطنت کے ہیں۔ حضرت یہ آپ کے سامنے سبھی پوائنٹ رکھے گئے اور ان میں ظاہر ہے جو جتنا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں بہت کچھ آ گیا ہوگا ان پوائنٹوں کو دیکھتے ہوئے، اور آپ کے سامنے اردو زبان کا آغاز و ارتقا پورا صاف صاف کھلا کھلا سمجھ میں آپ کی آنکھوں کے سامنے نقش ہو گیا ہوگا کہ کس طرح اردو زبان ہندوستان میں آئی اور ہندوستان میں پنپی، اور کس طرح یہاں اس دور کے شاعروں نے ہندوستان میں اردو زبان کو بڑھانے چڑھانے کا کام اس کی منزل تک پہنچایا۔ حضرات اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ہونے والے ایگزام میں، اپنے ہونے والے کسی ٹیسٹ میں بیٹھنے کے لیے اگر یہ سلیبس میں ضرور ہو اردو کا آغاز و ارتقا، تو اس اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ ہوتی ہے پھر ملاقات کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔